دی کانٹریکٹرز قسط نمبر 2۔ افغان صدر حامد کرزئی کے محل سے واپس امریکی سفارت خانے جاتے وقت میں نے دیکھا کہ ایک کار ہائی وے کی انتہائی بائیں سمت ہماری طرف آ رہی ہے۔ میں نے فوری طور پہ اپنے اسلحہ بردار ساتھی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس قافلے کی دوسری گاڑیوں کو وائرلیس پہ اطلاع کرے کہ وہ انتہائی بائیں جانب ہو جائیں۔ یہ ہدایت دیتے ہی میں خود فوری طور پر اپنے سامنے آنے والی گاڑی کی راستے میں حائل ہو گیا۔ یہ میری ڈیوٹی تھی۔ میں اپنے پیچھے آنے والے نائب صدر کی گاڑی کو ہر قیمت پہ اس سے بچاؤں اور اگر تیزی سے ہماری جانب بڑھنے والی اس اجنبی کار میں بارودی مواد بھرا ہوا تھا تو میں اس قافلے سے جتنا بھی دور رکھ سکوں اسے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ تھا میں اس کارروائی کے دوران زخمی بھی ہو سکتا تھا اور ممکن ہے مارا بھی جاتا، لیکن اپنا فرض نبھانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی تھا۔ میں نے اس کار سے ٹکرانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آخری لمحے میں اس کار نے رستہ بدل لیا۔ میرے خیال میں اس روز میری قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ ہمیں علم ہے کہ ہماری ڈیوٹی کا سب سے خطرناک مرحلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ کبھی آپ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیئر پی رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ کی لاش آپ کے گھر والوں کو بھجوائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک سیکیورٹی کانٹریکٹر کے طور پر میں نے متعدد سفارتکاروں کے ہمراہ افغانستان اور پاکستان میں فرائض سر انجام دیے ہیں۔ میں نے جنگی علاقوں اور پرامن دفاتر دونوں میں کام کیا۔ ان حالات میں کام کرنے والے کانٹریکٹرز کے پاس دو اضافی صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کے بلبوتے پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اس کے کام کی مہارت اور دوسرا اس کی قسمت۔ اسے کسی بھی وقت خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی بھی وقت آپ کی مہارت اور آپ کی قابلیت ناکام ہو جائے، لیکن آپ کی قسمت حاوی ہو کر آپ کی جان بچانے بنے گی۔ ابتدا میں آپ کے پاس تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کسی ایک کام میں ماہر ہو جاتے ہیں تو آپ کی مہارت اور قابلیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ متعدد جنگی ماہرین اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد لمبے عرصے تک سیکیورٹی کانٹریکٹرز کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ طویل تجربہ انہیں بروقت فیصلہ سازی میں ماہر بنا دیتا ہے، جس کی بدولت وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ اس سارے عمل میں قسمت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس دن قسمت ان سے روٹ جائے اور اس روز تمام تر تجربہ اور مہارت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ ہمیں بالکل علم نہیں ہوتا کہ قسمت ہمیں کتنے مواقع فراہم کرے گی اور کب ہم سے روٹ جائے گی۔ اس لیے اب ہم یہ منحصر ہے کہ ہم ان واقعات کی وجہ سے مستقل پریشان رہیں یا پھر اسے ڈیوٹی کا حصہ سمجھ کے معمول کی کارروائی سمجھیں۔ بہرحال اب میں دوبارہ وہیں آتا ہوں جہاں سے یہ ساری داستان شروع ہوتی تھی۔ اس روز فیض سڈان کار میں لاہور کے اسکاچ کارنر پر مال میں اس احاطے سے باہر آیا جہاں میری ٹیم ٹھہری ہوئی تھی۔ اس وقت صرف اپنے مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا اس روٹ کا جائزہ لوں جہاں سے 3 دن بعد میں نے کسی کو لے کے جانا تھا۔ میرا مقصد اس راستے میں آنے والے ممکنات خطرات کی مقامات کی نشاندہی کرنا تھا، تاکہ عین وقت پہ کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو۔ یاد رہے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں شدت پسندوں کی نرسریاں قائم ہیں۔ آپ کو یہاں ہر لمحہ چوکس رہنا پڑتا ہے۔ جب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، یہاں متعدد امریکی مشن اور تاجروں پہ حملے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 2010 میں دہشت گردوں کے حملے میں سینکڑوں پاکستانی شہری بھی مارے جا چکے ہیں، بلکہ اسی سال افغانستان میں مارے جانے والے شہریوں کی تعداد اس سے کم ہے۔ حالانکہ افغانستان تو دہشت گردی کی اس جنگ کا حصہ تھا، لیکن پاکستان کی سرکاری سطح پر اس جنگ کا حصہ قرار نہیں دیا گیا تھا۔ لاہور بہت بڑا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں اس طرح کے خطرے کو کبھی محسوس نہیں کیا گیا جس طرح کا خطرہ کراچی میں محسوس کیا جاتا ہے، جہاں دہشت گردی کے حملے معمول کی بات تھی۔ لاہور بغداد نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ کنساس بھی نہ تھا۔ میں اونچی دیواروں اور اس کے گھر میں اندر بہت محتاط رہتا تھا جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں ایک گانے گنگناتے ہوئے مسکراتا تھا، لیکن یہ یاد بہت مختصر ثابت ہوئی۔ میں مال روڈ سے ایک ذیلی سڑک پہ آیا۔ دراصل یہ ایک کھلی گلی تھی جس میں ابھی تک اس دور کی عمارتیں موجود تھیں، جب پاکستان انڈیا کا حصہ تھا اور انڈیا بھی اس وقت برطانیہ کا حصہ تھا۔ میں گاڑی چلاتے وقت محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہاں کئی قسم کے خطرات ہو سکتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی سمت سے آتے ہوئے ایک عام سے نوجوان کی کمر کے پاس ابھار کا مطلب تھا کہ وہ مسلح ہے۔
ایک زیادہ وزنی گاڑی بھی دھماکہ خیز مواد سے بھری ہو سکتی ہے۔ اس گرم موسم میں ڈھیلی اور مکمل لباس میں ملبوس کوئی خاتون خودکش بمبار بھی ہو سکتی تھی۔ یہ سب خطرات اپنی جگہ موجود تھے اور میں گزشتہ 5 روز سے ایسے خطرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ میرے 5 دن ایسے ہی گزر گئے تھے، شہر کے راستوں کو سمجھتے ہوئے، حالات اور ارد گرد کے ماحول کی گرما گرمی کو محسوس کرتے ہوئے۔ ہر لمحہ یہ ذہن میں رہتا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ لاہور میں سفر کرتے ہوئے مجھے ٹریفک جام کا بھی خیال رکھنا ہوتا تھا۔ ان چند سالوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی کشیدگی آئی تھی، اس لیے اندازہ لگایا جا سکتا تھا ان دنوں خاص طور پہ ایسے امریکیوں کو کس قدر مشکل صورتحال کا سامنا تھا جن کا تعلق سفارت خانے سے تھا یا وہ سفارت خانے کے لیے کام کرتے تھے۔ یہاں ایسے واقعات بھی پیش آ چکے تھے کہ سفارتی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو چیک پوائنٹ پہ روک کر بدسلوکی کی گئی۔ ایسی صورتحال میں جب پولیس اہلکار ہمیں روکتے تو وہ فوراً ہمیں گاڑی سے باہر آنے کے لیے دباؤ ڈالتے، لیکن ہم ہر بار ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ عراق میں ہونے والے کئی واقعات نے ہمیں باور کرایا تھا کہ پولیس اہلکاروں کی وردی میں دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے۔ ایسی صورتحال میں پولیس ہماری گاڑی کو وہیں سڑک کنارے ٹھہرا لیتی اور ہم گھنٹے سے زیادہ وقت رینجلر سیکیورٹی آفیسر کے انتظار اس گاڑی میں بند ہو کے رہ کر گزارتے تھے۔ رینجر سیکیورٹی آفیسر سینئر قانون دان بھی ہوتا ہے جو ہر امریکی سفارت خانے میں تعینات ہوتا ہے۔ وہ آ کر ہمیں وہاں سے بحفاظت لے جاتا تھا۔ پاکستانی پولیس نے تو ایک ایسی بزرگ خاتون کو بھی گرفتار کر لیا تھا جو کسی دادی اماں جیسی تھی۔ اس کو ایک جاسوس کے طور پہ پیش کیا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا اس کے پاس جاسوسی کے آلات اور ایک کلیشن کو برآمد ہوئی ہے۔ جاسوسی کے آلات بعد میں ایک کیمرے میں تبدیل ہو گئے اور کلیشن کو والی بات تو مکمل جھوٹ تھی۔ بہرحال پولیس نے برآمدگی ڈال کر مقدمہ درج کر لیا، لیکن جب پولیس کی کسی قسم کے شواہد پیش نہ کر پائی تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ مقدمہ خارج کر دیا اور اس خاتون کو رہا کر دیا گیا۔ بہرحال جب میں شہر میں نکلتا تو ٹریفک کے راستوں پہ خصوصی توجہ دیتا تھا۔ تب ٹریفک معمول کے مطابق تھی۔ میں جیل روڈ پہ تھا جہاں 3 لائن ایک سمت جا رہی تھی اور درمیان میں ایک گھاس کا فٹ پاتھ تھا۔ یہ سڑک اس طرح کی فیروزپور روڈ سے جا ملتی تھی۔ پاکستان میں بڑے چوراہے کو چوک کہتے ہیں۔ میرے سامنے مزرنگ چوک تھا جو بس اسٹاپ پر مختلف بینک اور ریسٹورنٹ کی وجہ سے کافی مشہور چوک ہے۔ ٹریفک کی وجہ سے اس چوک پہ آتے ہی میری رفتار کم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے مکمل طور پہ رکنا پڑا۔ مجھے ایک ٹریفک اہلکار نظر آیا جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ وہ نیلی وردی میں ملبوس یہ اہلکار جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں ٹریفک اہلکار کے پاس پستول نہیں ہوتا۔ اس کا کام ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی رہنمائی اور ٹریفک قانون کے مطابق خلاف ورزی کرنے کا چلان کرنا تھا۔ کسی قسم کی ہنگامی صورتحال میں یہ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ جب میں چوک پر پہنچا تو 3 رویہ سڑک کے درمیان میں تھا۔ مجھ سے آگے لگ بھگ 10 کاریں تھیں۔ میرے دائیں بائیں دونوں جانب لائنیں گاڑیوں سے بھری گئی تھیں۔ ان گاڑیوں کے درمیان میں جگہ جگہ موٹر سائیکلوں اور رکشوں اور سائیکلوں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہاں 3 پہیوں پر مشتمل بہت سے موٹر سائیکل، رکشے، چنگچی بھی تھے۔ یہاں اس قدر موٹر سائیکلیں تھیں کہ مجھے لگ رہا تھا میں کار موٹر سائیکلوں کی ریس کے میدان میں ہوں۔ ان کے درمیان ایک عجیب سا پاکستانی بھی تھا جس نے ایک موٹر سائیکل پر 7 افراد کو بٹھایا ہوا تھا۔ یہاں میں نے مسلسل اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، میں صورتحال کو مکمل طور پہ مطمئن تھا۔ مجھے یہاں رکے 2 منٹ ہو گئے ہوں گے کہ جب ایک سیاہ رنگ کی ایک موٹر سائیکل پر میرے سامنے آ کے رکی۔ اس پہ 2 نوجوان سوار تھے۔ موٹر سائیکل سوار ڈرائیور ہیلمٹ میں پہنا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام فیضان حیدر ہے۔ اس کے پیچھے سوار دوسرا نوجوان نام محمد فہیم تھا جو ڈرائیور کے عین پیچھے بیٹھا تھا، لیکن اس کا جسم کا رخ میری طرف تھا۔ اس کے ہاتھ میں واضح طور پہ پستول نظر آ رہا تھا۔ جاری ہے۔